السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے 3 مشہور صحابی کے بارے میں جانیں گے۔ پہلے صحابی کا نام حضرت کعب بن مالک، دوسرے صحابی کا نام حضرت ہلال بن امیہ اور تیسرے صحابی کا نام مرارہ بن ربیع۔ حضرت کعب بن مالک کی زبانی ہی سنتے ہیں کہ وہ لوگ کیسے پیچھے رہ گئے اور ان کے ساتھ کیسا برتاؤ ہوا۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے سے کسی بھی غزوے میں پیچھے نہیں رہا تھا سوائے 2 غزوے کے۔ پہلا غزوہ غزوہ بدر تھا۔ غزوہ بدر میں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہ ہو سکا تھا۔ غزوہ بدر وہ غزوہ تھا جو اچانک لڑی گئی تھی۔ مسلمانوں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ وہاں جنگ ہو جائے گی۔ بلا ارادہ لڑی جانے والی جنگ تھی غزوہ بدر۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے یہ نہیں کہا کہ تم اس غزوے میں کیوں شریک نہیں تھے۔ لہٰذا میں بھی غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہ ہو سکا تھا، اور مجھے بھی نہیں پوچھا گیا بدر کی جنگ میں کہاں تھے۔ اور دوسرا غزوہ وہ تھا جس میں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے سے پیچھے رہ گیا تھا، وہ غزوہ تبوک تھا۔ غزوہ تبوک میں بھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں جا سکا تھا۔ حالانکہ غزوہ تبوک میں بہت پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ ہم لوگ تبوک جا رہے ہیں رومیوں سے مقابلہ کے لیے، اور ہر آدمی جنگ کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے۔ لہذا ہر آدمی تیاری میں جٹ گیا، اور میں نے بھی یہ سوچا کہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاؤں گا، لیکن تیاری نہیں کی اور سوچا کہ کل تیاری کر لوں گا۔ پھر جب کل آیا تو سوچا کہ کل تیاری کر لوں گا، پھر جب کل آیا تو سوچا کہ ابھی تھوڑی دیر بعد تیاری کرتا ہوں، اور اس طرح کرتے کرتے وہ دن آ گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے روانہ ہو رہے تھے تبوک کے لیے، اور میں یہی سوچ رہا تھا کہ کل تیاری کر لوں گا، اور میری تیاری ابھی تک مکمل نہیں ہوئی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے تبوک کے لیے روانہ ہو رہے تھے، میں نے یہ سوچا کہ میں گھر جاؤں گا اور تیاری کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے راستے میں مل لوں گا۔ میں گھر آیا تو دوسرے کام میں مشغول ہو گیا اور تیاری نہیں کر پایا، اور اس طرح تیاری کر لوں گا کرتے کرتے اتنے دن گزر گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچ گئے۔ تبوک پہنچنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ کعب بن مالک کہاں ہے؟ تو ایک شخص جواب دیتا ہے، اے اللہ کے رسول، عیش و آرام نے انہیں آپ کے ساتھ آنے سے روک دیا۔ حضرت معاذ بن جبل اس شخص کو جواب دیتا ہے کہ اے شخص، تم نے صحیح نہیں کہا، میں نے کعب بن مالک کے اندر بھلائی اور خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ بات سن کر خاموش ہو جاتے ہیں، اور 20 دن تبوک میں قیام کرنے کے بعد واپس مدینے کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ جب مجھے یہ خبر ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آ رہے ہیں تو میں گھبرا گیا اور طرح طرح کے بہانے سوچنے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عذر بیان کر دوں گا، یہ عذر بیان کر دوں گا۔ آخرکار میں اس فیصلے پر پہنچا کہ میں سچ بول دوں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت مدینہ تشریف لائے اور مسجد کو گئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور مسجد میں لوگوں سے ملنے لگے۔ لہذا جو منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبوک نہیں جا سکے تھے، وہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اپنا کوئی عذر بیان کر دیتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے اور ان کے باطن کو خدا کے سپرد کر دیتے۔ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام عرض کیا۔ رسول اللہ نے تبسم فرمایا اور فرمایا کہ آؤ یہاں بیٹھو۔ میں رسول اللہ کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ تم اس غزوے میں کیوں شریک نہیں ہوئے تھے؟ کیا تم نے اونٹ نہیں خریدا تھا؟ تو میں نے عرض کیا، رسول اللہ، اگر میں کسی دنیا دار کے پاس بیٹھا ہوتا تو میں وہاں جھوٹ بول دیتا اور ان کے غصے سے بچ جاتا، لیکن اگر میں ابھی آپ کے سامنے جھوٹ بولتا ہوں تو ممکن ہے آپ کے غصے سے بچ جاؤں، لیکن پھر جب اللہ تعالیٰ آپ کو سچ بتلا دے گا تو آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، اس لیے اللہ کے رسول میں سچ ہی بولتا ہوں۔ یا رسول اللہ، میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا، اتنی آسانی اور سہولت مجھے کسی بھی غزوے کے وقت نہیں تھی جتنی آسانی اور سہولت اس غزوے کے وقت تھی، کیونکہ میرے پاس 2 اونٹنیاں تھیں۔ 2 اونٹنیاں اس سے پہلے کسی بھی غزوے کے وقت نہیں تھی۔ میں تو صرف یہ سوچ رہا تھا کہ کل تیاری کر لوں گا، پرسوں تیاری کر لوں گا، اور تیاری نہیں کر پایا، اور تیاری کر لوں گا۔ اس طرح کرتے کرتے اتنے دن گزر گئے کہ آپ مدینے سے روانہ ہو گئے اور تبوک پہنچ گئے، اور تبوک پہنچنے کے بعد وہاں سے واپس بھی آ گئے۔ بس یہی بات ہے اللہ کے رسول، اور کوئی بات نہیں ہے، اور نہ ہی میرے پاس کوئی عذر ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے سچ بولا، اب تم یہاں سے جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے معاملے میں خود فیصلہ فرما دے۔ اس کے بعد حضرت کعب بن مالک وہاں سے واپس آ جاتے ہیں۔ اس کے آگے کیا ہوا ہم اگلے ویڈیو میں جانیں گے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ فی امان اللہ۔